السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہم نے وہم پر بات پڑھی تھی، اس کا خلاصہ یہ ہے، انسان ہونے کے ناطے بڑے بڑے ائمہ محدثین کو بھی ایک آدھی غلطی لگ سکتی ہے۔ انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستیاں ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ہے۔ رسولوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ہر انسان سے بشر ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے۔ سکہ راوی سے غلطی ہو اسے وہم کہتے ہیں۔ جب ہم کتب علوم حدیث، کتب جرح و تعدیل، کتب علل کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں کافی زیادہ حوالے ملتے ہیں۔ وہم غلطی، اس کی 100 بھی سندیں آ جائیں، یہ غلطی ہی رہتی ہے، 100 سند بھی غلطی کو تقویت دے گی نہیں۔ جھوٹا راوی، کذاب، وضاع، دجال، متهم بالکذب، شدید الغفلہ وغیرہ وغیرہ، یعنی جو ذوف میں سخت ترین درجے ہیں، ان کی جتنی مرضی سندیں آ جائیں وہ تقویت ملے گی نہیں۔ یشد بعضہ بعضا یقوی بعضہ بعضا، یہ عام نہیں ہے بلکہ یہ خاص ہے۔ کب؟ جب ذوف خفیف ہو، جب ذوف خفیف، معمولی ذوف شدید سخت ذوف شدید سخت ذوف، تو وہم کا تعلق ذوف خفیف سے ہے کہ ذوف شدید سے ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَمِنَ الْأَقْسَامِ الْمَرْدُودَةِ، تو مردودہ اقسام میں سے یہ ذوف خفیف ہے کہ ذوف شدید ہے؟ ذوف شدید۔ علت کا تعلق ذوف شدید کے ساتھ ہے، تو وہم علل سے ہے، اس کا تعلق بھی ذوف شدید سے ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اپنی کتاب ایوہ، بسم اللہ۔ علل پر بات کرتے ہوئے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کے آخر میں لکھا، وَلِهَذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ إِلَّا الْقَلِيلُ مِنْ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ، یہی وجہ ہے کہ علل پر بہت عالی مرتبہ والے محدثین میں سے کم نے بحث کی ہے، جیسے علی بن مدینی، احمد بن حنبل، بخاری، یعقوب بن شیبہ، ابو حاتم، ابو زرعہ، دارقطنی۔ سب سے پہلے کن کا نام آیا؟ علی بن مدینی رحمہ اللہ۔ میرے عزیزو، تاریخ اسلام میں چند ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی خیر و برکت والا بنایا، بڑے اللہ نے ان سے کام لیے، وہ بڑے بڑے اجل محدثین ہیں۔ پانچ چھ یہاں ذکر ہیں۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں، ان محدثین کے حالات کا، شب و روز کا، ان کی کتابوں کا، ان کے منہج کا، ان کی تدریس کا، ان کی کتب کا ہم نے بڑا تفصیلی مطالعہ کرنا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی امام علی بن مدینی رحمہ اللہ یہ اپنے دور کے سب سے بڑے امام تھے۔ علی بن مدینی سب سے بڑے امام تھے۔ امام احمد بن حنبل کے استاد علی بن مدینی، امام بخاری صاحب کے استاد علی بن مدینی، اسحاق بن راہویہ کے استاد علی بن مدینی، ابو حاتم کے استاد علی بن مدینی، ابو زرع کے استاد علی بن مدینی، یعقوب بن شیبہ کے استاد علی بن مدینی، امام ابن معین کے استاد علی بن مدینی۔ آپ ایسے سمجھیں، امام علی بن مدینی علل کے امام تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے علل کے ائمہ میں سے انہی کے 4-5 شاگردوں کے نام لکھے ہیں۔ واضح؟ 2 باتیں سمجھ لگی۔ ایک، ہمیں امام علی بن مدینی کے حالات کا بڑی تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے۔ جب ہم ایک کتاب میں مطالعہ کریں گے تھوڑا بہت علم ہو جائے گا، پھر دوسری میں مطالعہ، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں، ایسے نا۔ اگر ایک امام کے حالات پر 100 کتاب کا بھی مطالعہ کرنا پڑے، اللہ کی قسم یہ بھی خیر و برکت والی بات ہے۔ 100 کتاب کا مطالعہ جب ہم کریں گے علی بن مدینی رحمہ اللہ کا، تو ہمیں اس مبارک امام کی بڑی بڑی پرسنل چیزیں مل جائیں گی، بڑے بڑے راز مل جائیں گے، بڑے بڑے مخفی خزانے مل جائیں گے کہ علی بن مدینی کا 24 گھنٹے گزارنے کا طریقہ کیا تھا، کیسے یہ پڑھتے تھے، کیسے پڑھاتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ سمجھا کہ میرے خیال میں یہ وہ علی بن مدینی ہیں۔ کاش ہمارے مدارس میں
علی بن مدینی کا منہج تدریس لاگو ہو جائے. میں نہیں کہتا, حافظ بن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ائمہ علل بڑے کم لوگوں نے سیکھا ہے, ان میں سے علی بن مدینی. پھر علی بن مدینی کے 5 شاگردوں کے نام بیان کیے. وہ کیا منہج تھا علی بن مدینی رحمہ اللہ کا کہ ان کے شاگرد ائمہ علل ہیں, ائمہ جرح و تعدیل ہیں. واضح. علی بن مدینی رحمہ اللہ کا ایک اصول 2 اصول بتاتا ہوں. پہلا اصول ان کا یہ تھا کہ جب تک ہم ایک حدیث کی 30 سندوں کو اکٹھا نہیں کر لیتے ہمیں حدیث کا معنی محفوظ سمجھاتا نہیں. یہ کس نے کہا؟ امام علی بن مدینی نے. اس سال کون سی کتاب پڑھ رہے؟ بخاری جاری ہے. انما الاعمال بالنیات کی آپ 30 سندیں اکٹھی کریں, اس حدیث پر 30 محدثین نے ابواب کیا قائم کیے ہیں وہ اکٹھے کریں, 30 کتب حدیث کے متن اکٹھے کریں, تو آپ کے پاس ایک سمندر, علم کا سمندر جمع ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. یہ علی بن مدینی رحمہ اللہ اپنے شاگردوں سے 30 سندیں اکٹھی کرواتے تھے. چلو اکٹھی کریں, ابواب اکٹھے کریں, متن اکٹھے کریں, راویوں کی درجہ بندی دیکھیں, لفظی غلطی کیسے سے ہوئی ہے. ایک شیخ کے 10 شاگرد بیان کر رہے ہیں, وہ 10 ایک درجہ کے تو نہیں ہے نا, کچھ تھوڑے درجے کچھ بڑے درجہ کے ہیں. یہ علی بن مدینی کا منہج تھا. جس نے بھی علی بن مدینی کے منہج کو اپنایا ہے وہ امام اور محدث بن گیا ہے. جس نے بھی علی بن مدینی کے منہج کو چھوڑا ہے وہ طالب علم رہے گا, چھوٹے لیول کا دین کا خادم رہے گا, بڑے لیول کا امام اور محدث بن سکتا نہیں. علی بن مدینی کا دوسرا اصول, علی بن مدینی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے سند نصف علم ہے, سند اور متن باقی نصف علم ہے. علی بن مدینی رحمہ اللہ نے سند پر بحث کو فرض قرار دیا تھا. سند علم ہے جیسے متن حدیث کا علم ہے, جیسے باب علم ہے, جیسے نحو صرف علم ہے, ایسے سند باقاعدہ علم ہے. علی بن مدینی کہا کرتے تھے جس کو سند کا علم نہیں آتا وہ آدھا عالم ہے, پورا عالم نہیں. جس کو سند کا علم نہیں آتا, اور علوم حدیث کی 100 قسمیں ہیں تقریباً, تو زیادہ کا تعلق سند کے ساتھ ہے. عام لفظوں میں 60 علوم کا تعلق سند کے ساتھ ہے اور 40 کا تعلق متن کے ساتھ ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جس میرے بیٹے کو عزیز کو سند کا علم نہیں آتا, 60 علوم نہیں آتے, متن آتا ہے, ترجمہ آتا ہے, اعراب آتا ہے, صیغے آتے ہیں, گرامر آتی ہے, وہ پورا کیا آدھا عالم ہے؟ بولو آدھا عالم ہے, پورا عالم نہیں ہے. اب وہ ابصر کتنی مشکل ہے. ابصر ہم درویشن الحمدللہ وہ پانی کی طرح یاد ہے کہ نہیں؟ یاد ہے, یاد کروایا سب کچھ, منطق یاد, بلاغت سب کو یاد کیا کروایا, نہیں کرواتے ہیں. یہ علم جرح و تعدیل, علم سند ہی ایسا یہ فقیر اور ایسا فقیر مسکین علم ہو گیا ہمارے اندر کہ جو ہمیں آتا ہی نہیں ہے. مختلف مدارس میں مجھے جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے, بلاتے رہتے ہیں, تو مجھے زیادہ شوق علم حدیث کے ساتھ ہے, زیادہ شوق جرح و تعدیل کے ساتھ ہے, علل کے ساتھ ہے. گرامر کے سوال 100 سب کچھ آتا ہے طلبا کو, نہیں آتا علم جرح و تعدیل نہیں آتا. اچھا نقصان کیا ہے؟ نقصان کیا ہے؟ جس کو جرح و تعدیل نہیں آتا وہ زندگی میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا دفاع کر سکتا نہیں. میں ابھی آپ کے سامنے جھوٹی سند بنا کر آپ کو بیان کر دوں, متن بیان کر دوں, آپ رد کر سکتے کیوں؟ ہمیں سند کے علم نہیں آتا. ایسے نا میرے عزیزو, یعنی یہ ضروری بات تھی جو علی بن مدینی سے مجھے یاد آ گئی, میں نے شیئر کر دی. اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسے محدثین کی طرح کا محدث بنا دے.